سے گزارش ہے کہ کل سے وہ موٹر سائیکلیں باہر میدان میں پیچھے مسجد کے باہر آنا کافی ہے، پانی کرا دیا ہے وہاں کھڑی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو منڈی والا گیٹ ہے اس پر جو کبھی لگی ہے، کبھی کے باہر پنڈال لگا ہے، اس کے اندر بھی لوگوں نے موٹر سائیکلیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ ان موٹر سائیکلوں کو ٹو ویلر کو پیچھے کی طرف جہاں پہ مسجد ہے اس کا پورا راستہ خالی ہے وہاں کھڑی کر دیں تاکہ وہاں پہ کل سے فرش ہو اور مومنین کے بیٹھنے کا انتظام ہوگا۔ ایک اور گزارش یہ ہے کہ جو مومنین اپنے گھر میں تبرکات کے جو ان کو ملتے ہیں 40ویں کی مجلس میں کتابیں یا دعاؤں کی یا آپ کے زیارتوں کی، وہ کافی حد تک لوگ لا کے یہاں پہ پورا پھیلا بھر کے رکھ دیتے ہیں امام باڑے کے اندر، تو ان کو ہم لوگ کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ جب آپ تعبیر جب دفن ہوتا ہے تو اس میں دفن کروا ہے تو 2010 کتابیں تو بات الگ ہے، پورے پورے پھیلے لوگوں نے لا کر رکھی ہے، تو وہ اگر اپنا خود کہیں تک تعبیر دفن کرے جائیں ایک بڑا اور اس میں کر سکتے ہیں تو ذرا اس بات کا بھی احترام رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے حضرات بات تشریف فرمانے جو جنرل تشریف ہے وہ قراردادی کے ذریعے کربلا اربعین میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کو آزاد سے ٹوکن لینا چاہتے ہیں، وہ کبھی کے بعد تشریف فرمائیں ان سے ٹوکن کٹوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اعلانات مجلسوں کے ہیں جو ہمارے پنڈت جی کریں گے۔ ایک بار آواز بلند نعرہ تقویٰ چینل حضرات سے جو ہمارے چینل چلا رہے ہیں ان سے ایک بدستہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا شمیاں نکلیں گی تو اس کا یہ احترام کریں کہ اپنے کیمروں کو بھی سیدھ رکھیں اور شمیوں نکلنے کا راستہ اگر ہو سکتا ہو تو کنارے یا کمروں کے آگے بہتر ہے۔
جاری ہے 9 محرم تک. آپ حضرات سے گزارش ہے تو اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. صبح 9 بجے شکر کامارے میں مولانا میشر علی صاحب کا بیان جاری ہے 9 محرم تک, اور یہاں کی مجلس کے بعد مولانا میشر علی صاحب کے خانے میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے. پھر مولانا مرزا الرحمن صاحب اللہ مجالس کو خطاب فرما رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے میں شرکت فرمائیں. آواز بلند نعرہ صلوات. خطابت علی جناب مولانا میشر علی صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ لگائیے نعرہ حیدری. حضرات ایک دو اعلانات مجھ سے بھی سماعت فرما لیں. 8 محرم کو حسب دستور قدیم مقبرہ عالیہ گولہ گنج میں راجہ صاحب مرحوم کے عزا خانے میں جو سالانہ مجلس منعقد ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس سال بھی ٹھیک 3 بجے دن میں منعقد ہوگی. اور اس مجلس میں ہی خدمت اہل بیت کے شرف حاصل کروں گا. اور اس کے بعد جو جلوس ہوتا ہے اور قما و زنجیر کا ماتم ہوتا ہے وہ حسب دستور ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. باقی سارے اعلانات آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور مسجد النبوی جو سبھاش مارگ پر ہے, جس کو لوگ 90 در کی مسجد کہتے ہیں, بڑی اہم مسجد ہے اور بہت خوبصورت مسجد ہے. میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. تو وہاں پر بھی شام کو یعنی بعد مغربین مجالس کا سلسلہ جاری ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی ضرور تشریف لے جائیں. اور ایک گزارش ہے, جو حضرات چینلز چلاتے ہیں جن کے کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں, ان حضرات سے گزارش ہے. دیکھیے ہم کسی کو بھی نہ روک سکتے ہیں نہ روک رہے ہیں, اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں جس کا جی چاہے, سب کے لیے آزادی ہے, جس کا جی چاہے وہ مجلس کو نشر کرے. لیکن بہت زیادہ کیمرے ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے. لہذا ابھی جو ہمارے لاؤڈ اسپیکر کے آپریٹر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو ہم صرف یہ چاہیں گے کہ آپ تمام حضرات جتنے لوگ کیمرے سامنے لگائے ہوئے ہیں وہ مجلس کے بعد آفس میں جو آپریٹر ہیں اس کے ان سے مل لیں اور ساجد بھائی اور راجہ صاحب سے ملاقات کر لیں اور تھوڑا سا اس مسئلے کو مینج کر لیں کہ جو اسپیکر وغیرہ یہاں پہ لگتے ہیں یا مائک لگتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم کسی کو نہ ہونے پائے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على
صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات حضرات، یہ سورہ سبا کی آیہ مبارکہ ہے جس پہ خالق کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، یعنی خوشخبری دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ حالانکہ اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتا۔ دیکھیے، اللہ نے جب بھی اپنے حبیب کا تذکرہ کیا تو اپنے حبیب کو کسی ایک قبیلے یا خاندان یا قوم تک محدود نہ رکھے، بلکہ پیغمبر کا تذکرہ ہمیشہ آفاقی انداز میں کیا گیا۔ ایک مشہور و معروف آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو پیغمبر رحمت ہیں تو عالمین کے لیے، بشیر ہیں تو تمام عالم انسانیت کے لیے، نذیر ہیں تو تمام انسانوں کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو وہ انسان ہی کہلانے کے لائق نہیں۔ دیکھیے عزیزوں، میں چند باتیں اس اشرے میں اس سلسلے کی عرض کرنا چاہتا تھا۔ کچھ باتیں میں نے عرض کی، کچھ آج اور آگے کی مجالس میں عرض کروں۔ جہاں تک توہین رسالت کا مسئلہ ہے تو اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو کچھ بدبخت ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے رسول کی حیات طیبہ میں یہ جرم کیا
لیکن جنہوں نے یہ جرم کیا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ بات بھی قابل غور۔ ایک شخص کے جس کا نام تھا عاص ابن وائل، کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد الرسول اللہ کہتا تھا، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، زبان پر کلمہ حق جاری تھا۔ ایک دن پیغمبر سے گفتگو کر رہا تھا، جب گفتگو تمام ہوئی، بات ختم ہوئی، تو عاص ابن وائل آگے بڑھا، کچھ قدم چلا تھا کہ ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اگر یہ مومن ہوتا تو کہتا کہ میں طٰہٰ سے بات کر رہا تھا، میں یاسین سے بات کر رہا تھا، میں مزمل سے بات کر رہا تھا، میں مدثر سے بات کر رہا تھا، میں بشیر سے بات کر رہا تھا، میں نذیر سے بات کر رہا تھا، میں نور اول سے بات کر رہا تھا، میں خلق اول سے بات کر رہا تھا، میں صاحب لولاک سے بات کر رہا تھا، میں صاحب معراج سے بات کر رہا تھا۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ اس سے کہنے لگا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ اس کا یہ جملہ پیغمبر کے کانوں تک آیا، پیغمبر نے سنا کہ اس نے مجھے ابتر کہا، تو پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی، لیکن پیغمبر نے مسلمانوں سے یہ نہیں کہا کہ تم اسے جواب دو۔ خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، بلکہ پیغمبر خاموش ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر محمد کو مسلمانوں نے رسول بنایا ہوتا تو جواب ادھر سے آتا، لیکن کیونکہ پیغمبر کو اللہ نے رسول بنایا ہے، لہذا جواب بھی ادھر سے آیا۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ جواب بھی ادھر سے آیا، اور جواب کیا آیا کہ چھوٹا سا سورہ نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، اس کے شکرانے کے طور پر آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اس کے شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی پیش کریں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور قربانی پیش کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ کیا سنا آپ نے؟ آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ابتر کا مطلب ہوتا ہے مقطوع النسل، جن کی نسل منقطع کر دی جائے۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ تو توہین رسالت کی سزا اللہ کی طرف سے عاص ابن وائل کو یہ ملی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے دشمنوں کی نسلیں منقطع کر دی۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد والے، نسلیں منقطع۔ یہ ابتر، یہ کون ہے؟ کہ یہ ابتر، بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب لوگوں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، عاص ابن وائل نے خاص خصوصیت کے ساتھ، تو اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پیغمبر کو اس لیے ابتر کہتے تھے کہ پیغمبر کی اولاد نرینہ میں، یعنی پیغمبر کے بیٹوں میں کوئی زندہ نہیں رہا، تو یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی نسل ختم ہو گئی، لہٰذا یہ ابتر ہیں۔ ان معنی میں عاص ابن وائل نے ابتر کہا، تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں،
ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے۔ اب اولاد کثیر کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو کیا دیا کہ ایک بیٹی، آپ نے ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ، ایک بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ، یعنی بی بی کی شکل میں اللہ نے پیغمبر کو اولاد کثیر عطا کی۔ اور پھر یہ نسل آگے بڑھتی رہی، ایک پیغمبر کی عمومی نسل، ایک پیغمبر کی خصوصی نسل۔ عمومی نسل میں دنیا میں پھیلے ہوئے تمام سادات، اور خصوصی نسل میں وہ معصومین کے جن کا سلسلہ بھی آج تک جاری ہے۔ اور ہمارا امام پردہ غیبت میں موجود ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہمارا امام پردہ غیبت میں موجود ہے۔ وہ پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے، اللہ نے انہی کو ابتر بنا دیا۔ آج نہ ابو جہل کی اولاد باقی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سنیے، نہ ابو جہل کی اولاد باقی ہے، نہ ابو لہب کی اولاد باقی ہے، نہ ابو جہل کی اولاد باقی ہے، نہ ابو لہب کی اولاد باقی ہے۔ جو پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے وہ خود ہی ابتر ہو گئے، وہ خود ہی ابتر ہو گئے۔ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، ان کی آل نہیں ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ ہماری مجلسوں میں صلوات پر اتنا زور بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ محمد پر صلوات اور آل محمد پر صلوات۔ یہ آپ آل محمد نہیں کہتے، محمد کی توہین کرنے والوں کے رخسار پر تماچا۔ تم پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے، تم پیغمبر کو ابتر کہہ رہے تھے۔ ہم نے پیغمبر کو ایسی اولاد عطا کی کہ قیامت تک لوگ جب محمد پر صلوات پڑھیں گے تو ان کی آل پر بھی صلوات پڑھیں گے، ان کی آل پر بھی صلوات پڑھیں گے۔ اب سمجھ میں آیا، ایک مزاج عاص ابن وائل کا ہے کہ وہ پیغمبر کو ابتر کہہ رہا ہے، وہ ابتر کہہ رہا ہے، اور ایک اللہ کی سیرت ہے کہ اللہ پیغمبر کو کوثر عطا کر رہا ہے۔ اب صلوات دیکھ کے سمجھ جائیے، محمد کا نام سننے کے بعد سمجھ جائیے، جو محمد کا نام لینے کے بعد پیغمبر پر صلوات پڑھنے میں آل کو شامل کرے تو یہ سمجھیے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور جو محمد کے نام پر رک جائے اس کا سلسلہ عاص ابن وائل۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا، دیکھیں عزیزوں، اس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے جو جواب دیا اس پہ تین باتیں کہیں۔ پہلی بات کیا کہی؟ پہلی بات یہ کہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد کیا؟ کہ بی بی فاطمہ زہرا۔ دوسری بات کیا؟ کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں، قربانی پیش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دل پر چوٹ لگے، کیا سن رہے ہیں، تو دہشت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ دہشت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں۔ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ انتقام لیتا ہے، اور وہی بہترین انتقام لینے والا ہے۔ میں کسی خاص مسئلے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ معصومین کی احادیث ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں آپ تک پہنچ جانا۔ معصومین نے فرمایا کہ اپنے معاملات میں بھی انتقام لینے میں جلدی نہ کرو،
آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو. آپ کا مزاج کچھ بھی ہو، لیکن سیرت معصومین یہ نہیں ہے. عجب بات معصوم نے فرمائی ہے کہ دیکھو بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو. کیوں جلدی نہ کرو؟ کہا اس لیے کہ کوشش کرو کہ مسئلے کو اللہ پر چھوڑ دو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب میں یا آس پاس رہنے والوں میں یا کسی سے ملیں، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو معصوم کی یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بھائی بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو، بات اللہ پہ چھوڑ دو. اس لیے اللہ پہ چھوڑ دو کہ اگر تم جلدی سے انتقام لیتے ہو، کسی سے بدلہ لیتے ہو، اور اگر وہ بے گناہ ہے، کیا سن رہے ہیں، اور تم نے بدلہ لیا تو تم بھی گناہگار ہوگے. اور اگر وہ گناہگار ہے، کیا سن رہے ہیں، اس نے واقعی غلط کام کیا ہے تو تم بدلہ لوگے. اس سے بہتر بدلہ اللہ لینے والا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اس سے بہتر بدلہ اللہ لینے والا. عزیزوں صرف نماز پڑھنے یا روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے. سماج میں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ جو کچھ مزاج ہے نا کہ ایک تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا اصول یہ ہے. اللہ اکبر، آپ کیا اور آپ کا اصول کیا؟ غور نہیں کرتے. بھائی ہمارا اصول یہ، ہم یہ کرتے ہیں. ارے ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ اصول بنانا ہمارا کام تھوڑی ہے. اصول بنانا اللہ کا کام ہے، بتانا رسول کا کام ہے. تو اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر گامزن ہو چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اب اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بنائیے اور اصول. ورنہ آپ کا اصول کیا؟ یا مثلا انہوں نے کہا صاحب ہمیں ایک جملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہنسی آتی ہے جملہ سن کے. لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں غلط بات برداشت نہیں. یا آپ سنتے ہیں لوگوں سے نا، ہو سکتا ہے آج ہی مجلس کے بعد کوئی آپ کے سامنے یہ بات کہے، میں کہا صاحب ہمیں غلط بات برداشت نہیں. ارے بھیا برداشت تو غلط ہی بات کرنا پڑتی ہے. نہیں شاید سب نے غور نہیں کیا. صحیح بات میں برداشت کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد. جو بات صحیح تو آپ سیدھے سیدھے یہ کہیے کہ آپ میں قوت برداشت ہی نہیں. ورنہ جو بات صحیح ہے اس کو برداشت کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم غلط بات برداشت نہیں، ہم تو منہ بکا دیتے ہیں. کہ معصوم نے یہ سکھایا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیے جملہ شاید کسی کو اچھا نہ لگے لیکن ضروری ہے، اس لیے کہ اصلاح کا مرکز بھی یہی مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. کچھ جملے یا کچھ الفاظ سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم میں بڑا فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. حاضر جواب ہونا اور ہے اور منہ پھٹ ہونا اور ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. سماج میں اس طرح نہ رہیے کہ لوگ ڈریں کہ آپ نہ معلوم کب کس کی عزت اتار لیں. اس طرح سماج میں نہ رہیے کہ لوگ آپ سے خوفزدہ رہیں کہ نہ معلوم کب آپ کس کو کیا کہہ دیں اور کس کی عزت اتر جائے. اس طرح نہ رہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میری بات سمجھیں تو حقیقت یہ ہے کہ انتقام لینے میں بھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. بہت توجہ. اللہ نے بھی جہاں جہاں وہاں فوراً انتقام لیا اور جہاں جہاں وہاں ڈھیل دی. اور کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ امام حسن کا بیٹا امام کیوں نہیں ہوا اور امام حسین کا بیٹا امام کیوں ہوا؟ تو ہمارے چھٹے امام نے جواب دیا. اب جواب آپ کے حوالے ہے، دیکھتا ہوں کیسے آپ سنتے ہیں. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے امام حسن کا بیٹا امام کیوں نہیں ہوا اور امام حسین کا بیٹا امام کیوں ہوا؟ تو آپ کے چھٹے امام نے جواب دیا کہ کسی کو اللہ سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے.
اللہ اکبر. خدا کے لیے بھائی بیدار ہو. یہ کہ کسی کو اللہ سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے, اللہ کو ہر ایک سے سوال کرنے کا حق ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ امامت کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے. وہ جس کو چاہے اسے امام بنائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا یا تو نے ایسا کیوں کیا. اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ فرعون اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہے. جو باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں وہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کوئی خاموش نہیں رہے گا, بہت دیر سے آپ خاموش. اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہے. جناب موسیٰ کو پریشان کر رہا ہے, اور موسیٰ سے پہلے نہ معلوم کتنے بچوں کو قتل کر دیا اس خوف میں کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے. لیکن اللہ نے موسیٰ کو فرعون ہی کے قصر میں پلوا دیا. اتنے بچوں کو اس نے قتل کیا. پروردگار بھیج دے ملک الموت کو. اور ملک الموت کو بھیجنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ایک مچھر کو معین کر دے, گھس جائے اس کی ناک میں, ختم ہو جائے, سارا غرور دھرا رہ جائے. لیکن اللہ نے مہلت دی, مہلت اور مہلت اور مہلت اور مہلت. علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ جبرائیل نے پوچھا کہ پروردگار یہ تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دے رہا ہے, اسے ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے میرا قیاس مخلوق کے اوپر کر لیا ہے؟ سنیں نہیں آپ. انتقام لینے میں جلدی وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کیا کریں گے. سن رہے ہیں آپ؟ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, اسے پلٹ کے تو ہماری ہی طرف آنا ہے. غور کیا آپ نے؟ اسے پلٹ کے تو ہماری ہی طرف آنا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں مولا علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی, ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی, ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی, ہمارے مولا جانتے تھے ارے بھائی خلافت کو پلٹ کے آنا تو ہمارا ہی نہ. دیکھیں بیچارے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان آتما ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں. مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, اس لیے پریشان ہے. جمل میں تلوار کیوں اٹھائی, اس لیے پریشان. ایک صلوات بڑا بڑا محمد وال. اب پریشانوں کے لیے کیا کیا جائے. سلمان و ابو ذر علی کے گلے میں رسن بندھی ہوئی دیکھتے رہے, خاموش کیوں رہے, یہ پریشان. جناب فیروز نے کام کیوں دکھا دیا, ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. انہیں کسی بل چین نہیں ہوتا, کسی بل انہیں چین نہیں ہوتا. اب سنیے عزیزوں, فرعون کو اللہ نے مہلت دی, ٹھیک جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے. آپ مجھے بتائیے کیوں عذاب نازل نہیں کیا. بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں, آخری آدمی تک کی توجہ چاہتا ہوں جو سمجھے گا انشاءاللہ بولے گا ضرور کہ بھائی اللہ نے فرعون کو اتنی چھوٹ کیوں دی. یہ چھوٹ اس لیے دی کہ دربار میں بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کے سامنے بڑے غرور اور تکبر سے کہتا تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ غرور, یہ تکبر, سمجھ رہے ہیں آپ؟ غرور اور تکبر کی انتہا کو ہی فرعونیت کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کہتا رہا، لوگوں پر ظلم کرتا رہا، لیکن اللہ نے سزا اس لیے نہیں دی کہ ہم اسے چھوٹ دے رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ خود اپنی اسی زبان سے کہ جس سے دعویٰ کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، دریا میں ڈوبتے وقت ہاتھ پھیلا کے کہے گا موسیٰ بچا لو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جس طرح سے آپ مجلس سنتے ہیں کہ یہ ہاتھ پھیلا کے کہے گا کہ موسیٰ ہمیں بچا لو، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اگر رب ہوتا، سن رہے ہیں آپ، تو یہ عاجزی کے ساتھ میرے نبی سے ہاتھ پھیلا کے نہ کہتا کہ مجھے ڈوبنے سے بچا لو، اللہ نے اسے غرق کرنے سے پہلے، ہلاک کرنے سے پہلے، کیا سن رہے ہیں آپ، اس سے کہلوا لیا کہ یہ کہے کہ اے موسیٰ ہمیں بچا لو۔ اب آپ مجھے بتائیں، عاص ابن وائل کے لیے تو فوراً ہی سورہ نازل ہوا، لیکن جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، تب جس نے پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، کیا سنا آپ نے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں لکھنا چاہتا ہوں، قلم و کاغذ لے آؤ، تو آواز آئی حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن یہاں اللہ نے فوراً عذاب نازل نہیں کیا، فوراً ہلاک نہیں کیا، کیا سنایا، فوراً ہلاک نہیں کیا، جیسے وہاں انتظار ہوا جس زبان سے حسبنا کتاب اللہ کہا ہے اسی زبان سے کہے کہ موسیٰ بچا لو، ایسے ہی یہاں انتظار ہوا جس زبان سے کہا ہے کہ کتاب کافی ہے اسی زبان سے ایک بار نہیں 70 مرتبہ کہو علی نہ ہوتے۔ لیکن ایک بات کہوں گا ضرور، سن رہے ہیں، ایک بات کہوں گا ضرور کہ شاید اللہ کی نظر میں فرعون چھوٹا مجرم تھا، لہذا ایک ہی بار کہلوانا کافی ہوا، یا ایک بار نہیں، بار بار کہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بہرحال عزیزوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے عاص ابن وائل نے گستاخی کی، اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ محمد کی شان میں گستاخی کا جواب یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر فاطمہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کیا جائے، اس لیے کہ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ دوسروں کو درس دینے کے لیے ہے، یہ دوسروں کو قریب بلانے کے لیے ہے، یہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا ہیں، کم سے کم کچھ مانے یا نہ مانے، کسی بھی، دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، لہذا بڑی احتیاط سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی اینگل سے لکھیں، آپ اس نزاکت کو سمجھئے، کسی بھی اینگل سے لکھیں، کسی بھی طریقے سے لکھیں، آگے پیچھے کچھ بھی لکھیں، لیکن کم سے کم یہ تو اپنی کتابوں میں لکھنا ہی پڑا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا،
جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ کم سے کم یہ بات تو لکھنا ہی پڑی نا۔ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک شخص بکواس کر رہا تھا بی بی فاطمہ زہرا کے لیے کہ ہم انہیں معصومہ نہیں مانتے۔ ارے بھائی تم مانو یا نہ مانو، تمہارے باپ نے مانا۔ سنیے عزیزوں، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے فدق امام محمد باقر علیہ السلام کو واپس کیا، اور یہ لکھا کہ ہم فدق ان کو واپس کر رہے ہیں جو ان کی جدہ سے ظلم کے ساتھ چھین لیا گیا تھا۔ تو اسی وقت دربار میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ کیا رسول کی بیٹی معصومہ تھی؟ تو اس نے کہا ہاں وہ معصومہ تھی۔ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بی بی معصومہ تھی؟ تو اس نے کہا سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا۔ کیا سنایا؟ اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اگر بی بی معصومہ نہ ہوتی تو ان کی رضا رسول کی رضا کیسے ہوتی؟ ان کا ناراض ہونا رسول کا ناراض ہونا کیسے ہوتا؟ ان کے راضی ہونے سے اللہ کیسے راضی ہوتا؟ ان کے ناراض ہونے سے اللہ کیسے ناراض ہوتا؟ لیکن برا ان لوگوں کا جن کی سمجھ میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اہل بیت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک شخص کے جس کا نام تھا سندل، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیں یہ بڑے پرانے انداز ہیں لوگوں کو۔ آج بھی کچھ لوگ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ صاحب مجالس میں تو ایسی باتیں پڑھ دی جاتی۔ فضائل اہل بیت کے سلسلے میں تو لوگ غلو کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ شخص آیا جس کا نام تھا سندل، سوات سے سندل، یہ آیا اور آپ کے چھٹے امام سے کہا کہ آپ کے شیعہ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کہہ رہا ہے آپ کے شیعہ، ایک بات سمجھ میں آئی کہ خود نہیں ہے، اسی لیے تو چھٹے امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے شیعہ۔ دیکھیں ان جملوں کے اوپر غور کرنے والی بات ہے نا، جیسے جناب ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ نے آ کے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آپ کا بھتیجا، نہیں غور کیا آپ نے، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ کیا اس جملے سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھتیجا آپ کا ہے، بت ہمارے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بھتیجا آپ کا، تو ایسے یہاں کا آپ کے شیعہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کی محبت میں کہ جن کو عقل قبول نہیں کر سکتی۔ امام نے کہا مطلب کوئی ایک بات بتاؤ۔ دیکھیے آپ نے بہت آسانی سے سن لیا، حالانکہ آسانی سے سننے والی بات نہیں تھی۔ اس نے امام سے کہا کہ آپ کے شیعہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ امام نے کہا کوئی ایک بات بتاؤ۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے امام اہل بیت کی شان میں کہی ہوئی آپ کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار۔
اگر کوئی اعتراض میں کوئی ایک بات بتاؤں تو اس نے کہا مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور بی بی کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو امام نے کہا ایک بات بتا. کہ کیا؟ کہ تو نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی کہ ایک مومن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ایک مومن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ کہ سنا ہے. کہ سمجھ میں آتی ہے؟ کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. تو کہا تو اتنا بڑا ملعون ہے کہ ہماری جدہ کو مومنہ بھی نہیں سمجھتا. تو بات اتنا بڑا ملعون، اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی. تو عزیزوں کچھ لوگ مزاجن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتے تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے. بس عزیز، بی بی فاطمہ زہرا معصومہ، اس معصومہ کی تمنا ہے یہ قوم، یہ رونے والے، یہ عزادار، دیکھیے عزیزوں، کیسے کیسے حالات گزر گئے، لیکن عزائے حسین میں کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم عزاداری کو باقی رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم عزا کی وجہ سے باقی ہیں. ہم عزا کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. آج مجلس کے بعد امام باڑے کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، ایک ایک عزادار سے، ماتمدار سے پوچھئے گا آج تم مجلس پہ کیوں روئے؟ میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، کوئی بچہ بھی آپ سے کہے کہ اس لیے روئے کہ ہمیں جنت پہ جانا ہے. کیوں روئے؟ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. کیوں روئے؟ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے العطش کی آواز بلند کر رہے. کیوں روئے؟ اکبر کے سینے میں برچھی گیانی لگی. کیوں روئے؟ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. کیوں روئے؟ اور محمد شہید ہو گئے. کیوں روئے؟ حسین کے گلے میں خنجر چل گیا. کیوں روئے؟ بیویوں کے سر سے چادریں چھین لی گئیں. ہم نے نہیں کہا بی بی ہم آپ کے بیٹے پر تب روئیں گے جب آپ جنت کا وعدہ کریں. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. ہم روئے ہمیں جنت پہ بھیج دیا جائے، ان کا وعدہ ہے. عزیزوں، یہ آنسو حسین سے کیسے وابستہ ہے. جناب تصور حسین زیدی فرماتے ہیں میں نے کاغذ پر رکھ دیا آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا. مسلسل مجالس ہیں. عزیزوں، شہداء کے تذکرے مجالس میں ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے محسوس ہوا ہوگا کل 3 محرم تھی، کہیں مجلس میں جناب حر کا تذکرہ ہوا، کہیں جناب وہاب کلبی کے مصائب بیان ہوئے، کہیں مسلم ابن اوسجا کا ذکر ہوا، کہیں حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہو رہا ہے. آج 4 محرم ہے، کسی مجلس میں طفلان مسلم کا ذکر
کسی مجلس میں سعید و زہیر کا ذکر، ہم نے دن بانٹ لیے. آج اون محمد کا تذکرہ، آج 6 مہینے کے علی اصغر کے مسائل، 6 محرم ہے، 18 برس کے علی اکبر کی مجلس ہوگی، 7ویں محرم ہے، قاسم کی لاش کا پامال ہونا بیان ہوگا، 8ویں محرم ہے، عباس کی شہادت پڑھی جائے گی. شہید تو سب روزے عاشورہ ہی ہوئے، لیکن یہ دن کیوں بانٹ لیے؟ کہ اس لیے کہ ایک دن میں سب پر کیسے روئیں، ایک دن میں سب کے مصائب کیسے پڑھیں. ہم ایک دن میں سب پر رو نہیں سکتے. کربلا میں حسین ایک ہی دن میں اون محمد کے لاشیں بھی اٹھائے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی سمیٹے، علی اکبر کے سینے سے برچھی بھی نکالی، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ بھی اٹھائے، 6 مہینے کے بچے کی قبر بھی بنائی. روز عاشورہ یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہم سمجھتے ہیں. شب عاشور رات بھر ماتم کرتے ہیں. پہلی محرم سے عزادار سوتے ہی کہاں، دیر رات تک مجلسیں، اس کے بعد اپنے بستر پر گئے، 1-8 گھنٹے سوئے، اذان کا وقت آیا، نماز پڑھی، پھر مجلسوں میں شرکت. محلے محلے دورے کی مجلسیں نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہیں محلے کی کسی مسجد سے، اس کے بعد مختصر مجالس ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر دن بھر مجالس، پھر رات پہ مجالس، اور پھر 7ویں محرم سے تو بالکل ہی لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. رات میں جلوس بھی ہے، دن میں مجلسیں بھی ہیں. 8 محرم کو بھی دن بھر مجلسیں کی، رات میں عالم میں شریک رہے. 9 محرم کو بھی صبح سے مجلسوں میں شرکت ہے. رات میں شب عاشور کا عالم ہے. اب روز عاشور ہے، فاقہ بھی کرنا ہے، کچھ کھانا نہیں، پانی نہیں پینا. بے شک آپ تھکے ہوئے ہوتے، لیکن عزیزوں روز عاشور ہے. مسلسل آپ سے علماء کی طرف سے اپیلیں جاری ہیں کہ روز عاشورہ جو انجمن کے حضرات ہیں وہ اپنی انجمن لے کے جلوس میں ضرور آئیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ شرکت کریں اور ماتم کرتے ہوئے تال کٹورے کی کربلا تک جائیں. اگر یاد رہ جائے کہ روز عاشور ساری تھکن کے باوجود جلوس میں جائیے گا ضرور. ہر انجمن اس بات کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ ارکان انجمن اس کے علم میں شریک رہیں، یہ سوچ کے کہ یہی دن تھا جہاں حسین کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. آقا حسین مکے میں حج کو عمرے سے بدل کے آگے بڑھے. جناب عبداللہ ابن جعفر شہزادی زینب کے شوہر مکے میں آ کے بیمار ہو گئے. آقا حسین نے کہا واپس مدینے چلے جائیں، حکم امام تھا. واپس ہوئے، قافلہ آگے بڑھا. کسی نے آ کے کہا کہ آقا حسین ذرا قافلے کو ٹھہرائیے، عبداللہ ابن جعفر واپس آ رہے. ٹھہرایا گیا قافلے کو، عبداللہ ابن جعفر واپس آئے. امام حسین سے کہا آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ہمشیر سے کچھ گفتگو کر لوں. بسم اللہ.
عبداللہ ابن جعفر اپنی زوجہ ثانیہ زہرا کی عماری کے قریب آئے، صرف سلام کیا، علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام، اللہ نے بے کسی بی بی زینب کی جواب سلام دیا کہ اے میرے والی، میرا اللہ گواہ ہے، میں جب سے آپ کے عہد میں آئی، یہ بیویاں بھی سنا بی بی زینب کا یہ جملہ کہ جب سے میں آپ کے عہد میں آئی ایک لمحے کے لیے میں نے آپ کی نافرمانی گوارا نہیں کی۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ جو حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں گی، اور اس وقت بھی آپ جو کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گی، لیکن زندگی بھر جو میں نے آپ کی اطاعت کی ہے اس کے صلے میں ایک گزارش ہے کہ کچھ بھی حکم دیجئے گا مگر مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے۔ ہاتھ جوڑ لیا عبداللہ ابن جعفر نے، کہا بی بی ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارے بچے اون محمد ہیں، ہم انہیں ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اے بی بی جب کوئی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اے بی بی ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیے، بیٹا سمجھ کے نہیں، حسین کا صدقہ سمجھ کے۔ ہر سال اس امام باڑے میں 4 محرم کو جناب اون محمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، ابھی تابوت برآمد ہوں گے جناب اون محمد کے۔ ہاں عزیزوں، بی بی زینب نے ہماری کے اندر سے کہا عبداللہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا لیکن آپ بیمار تھے میں کہہ نہ سکی۔ ہاں عزیزوں، دونوں شہزادے ساتھ ساتھ چلے، کربلا میں امام حسین 2 محرم کو پہنچے۔ جناب زینب بار بار بچوں کو یاد دلاتی ہیں، دیکھو روز عاشور سب سے پہلے ماموں پر جان کو میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ ہاں عزیزوں، شب عاشور خیموں کا یہ عالم ہے کہ کسی خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی، کسی خیمے میں ام رباب علی اصغر کا گہوارہ ہلا رہی، کسی خیمے میں ام فروہ جناب قاسم سے کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم اس بیوہ کو سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اور عرض کروں کسی خیمے میں ام کلثوم سر جھکائے بیٹھی ہیں، غازی عباس قریب بیٹھے ہیں۔ اے شہزادی، چھوٹا بھائی مثل اولاد کے ہوتا ہے، کل آپ کی طرف سے میں حسین پر جان قربان کروں، لیکن خیمے میں شہزادی زینب ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے چھوٹے چھوٹے بچے 2 دانی ہو کے بیٹھے ہیں۔ زینب سمجھا رہی ہیں دیکھو اون محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہارے دادا بھی علمدار، تمہارے نانا بھی علمدار، لیکن دیکھو بچوں کل علم کے لیے ضد نہ کرنا۔ یہ تو ہمارے بھائی عباس کا حق ہے۔ اے بچوں کل کوشش کرنا کہ سب سے پہلے اپنے کو حسین پر قربان کر دو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ جوڑے، اماں بس کل آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم کس طرح سے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ددیالی شجاعت کا بھی مظاہرہ کریں گے، ننیال کی شجاعت کا بھی مظاہرہ کریں گے۔ ہاں عزیزوں، زینب نے بچوں کو گلے سے لگایا، اے بچوں تم سے یہی امید ہے۔ ہاں عزیزوں، کسی طرح سے شب عاشور تمام ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، کچھ دیر میں جنگ کا آغاز ہوا۔ بچے بار بار آتے ہیں امام حسین کے پاس، ماموں میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اے میرے بچوں، تم تمہاری بہن کے بچے ہو،
ارے میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ حسین اجازت نہیں دیتے۔ ہاں عزیزوں، اصحاب کا خاتمہ ہو گیا، بچے ایک خیمے میں مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد زینب آئی، اون محمد کو دیکھا، اون محمد کا انتظار کر رہے ہو؟ عباس مارے جائیں تب میدان میں جاؤ گے، علی اکبر شہید ہو جائیں تب میدان میں جاؤ گے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑے، اماں اجازت ہی نہیں ملتی، میدان میں جائیں تو کیسے جائیں؟ بچوں میرے ساتھ آؤ۔ زینب نے اون محمد کو ساتھ دیا، حسین کی خدمت میں آئے۔ اے بھیا حسین، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، میرا کوئی حق آپ کے اوپر ہے؟ کہا بہن تمہارا بہت بڑا حق ہمارے اوپر ہے، بھیا اسی حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ عزیزوں، آن محمد کو اجازت ملی، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، عزیزوں دو چھوٹے چھوٹے گھوڑے لائے گئے۔ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ حضرت عباس سے آگے بڑھ کے گھوڑے کی رکابوں کو پلٹ دیا، گود میں لے کر بچوں کو گھوڑوں کو بٹھایا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کا چھوٹا سا بچہ اہل بیت کی شان میں کوئی شعر یاد کر لیے، آپ نے گود میں لے کر ممبر پر بٹھایا، آپ نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچہ مدح اہل بیت پہ شعر پڑھ رہا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، آپ کا دل خوش ہو رہا ہے۔ بچہ نیچے اترا، آپ نے بچے کو پیار کیا، ہاں عزیزوں، لیکن گود میں لے کر ممبر پر بٹھانا اور ہے، اور گود میں لے کر گھوڑوں پر بٹھانا۔ حسین اور عباس جانتے ہیں کہ اب ہمارے بھانجے زندہ واپس نہ آئیں گے۔ بچے گھوڑوں پر سوار ہوئے، پلٹے، مامو عباس، آقا حسین، ہماری جنگ دیکھیے گا، ہم کیسے جنگ کرتے۔ عباس آگے بڑھے، میرے بچوں دیکھو ساتھ ساتھ رہنا، اللہ اکبر، اے بچوں ساتھ ساتھ رہنا، کوشش کرنا ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، تلوار چلانا ساتھ ساتھ مل کے تلوار چلانا۔ کہ مامو ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ عزیزوں دونوں بچے میدان میں آئے، رضس پڑھا، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نوازے ہیں، ہم علی و فاطمہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا تم جانتے ہو ہمیں فن سپاہ گری ہمارے مامو عباس نے سکھائے۔ مبارز طلبی کی، لوگ مقابلے پہ آتے رہے، بچوں کی تلواریں چلتی رہیں، دشمن خاک خون میں اڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزوں ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا کیا کرتے ہو، ایک ایک ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، مل کے حملہ کرو۔ میں منع حرکت پہ آیا، میں سرا آگے بڑھا، قلب لشکر نے حملہ کیا، دونوں بھائیوں نے بھی تلواریں سوت لی، حملہ کیا۔ اب عزیزوں بچے جدھر نکل جاتے تھے ادھر لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ عزیزوں ایک ہیلا کیا گیا، ایک ناکہ بچوں کے درمیان سے گزارا گیا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہوتا چلا گیا، بیچ میں لشکر آتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اتنا دور ہوا کہ اور نے گھوڑے پر بلند ہو کے محمد کو دیکھنے کی کوشش کی، بھائی نظر نہ آیا۔ ارے اسی وقت میدان سے دو آوازیں آئیں، آقا حسین ہماری خبر لیجئے، مامو عباس مدد کے لیے آئیے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ عزیزوں امام حسین نے کہا بھئی عباس آگے بڑھو، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، آقا حسین آگے بڑھے، دوڑتے ہوئے میدان میں آئے۔ عباس
عباس ان کے قریب آئے، حسین محمد کے قریب آئے، عزیزو دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا، پھر یہ دونوں بھائی عباس اور حسین دو بھائیوں کے لاشیں لیے ہوئے ایک ساتھ خیمے کی طرف چلے۔ عزیزو خیمے میں لاشیں لا کے رکھے گئے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، لاشیں لا کے خیمے میں رکھے گئے۔ گنج شہیدہ میں ابھی تک دستور یہ تھا جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا اس کی وارث بیوی کو بلایا جاتا تھا، اسے پرسا دیا جاتا تھا۔ اب جب لاشیں آئے بیویاں سر و سینہ پیٹ رہی تھیں، وہ عالیہ وہ محمدہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ام کلثوم نے دیکھا ام لیلہ ماتم کر رہی ہے، ام رباب آنسو بہا رہی ہے، ام فروہ رو رہی ہے، سکینہ رقیہ کھڑی ہوئی ہے، ارے سب موجود ہیں، لیکن بچوں کی ماں نظر نہیں آتی۔ عزیزوں ام کلثوم خیمے سے باہر نکلی، جناب زینب کو ڈھونڈتی ہوئی، اب چھوٹی بہن بڑی بہن کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک خیمے میں دیکھا، دوسرے خیمے میں دیکھا، تیسرے خیمے میں دیکھا، یہاں تک کہ خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ مصلی بچھا ہوا ہے، شہزادی زینب مصلی پر بیٹھی ہے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، پروردگار میری قربانیوں کو قبول کر۔ جملہ جناب ام کلثوم کا زندگی بھر آپ کے لیے رونے کے لیے کافی ہے۔ ام کلثوم آگے بڑھیں، بی بی زینب کا شانہ پکڑا، اے بہن چلو بچے آگئے۔ سمجھ گئی زینب، اٹھی، ام کلثوم بازو پکڑے ہوئے ہیں، لیے ہوئے اس خیمے میں آئیں جہاں انہوں محمد کے لاشیں رکھے ہوئے تھے۔ زینب نے غور سے لاشوں کو دیکھا، لاشوں کو زینب نے غور سے دیکھا۔ بیویاں سمجھی ابھی زینب اپنے آپ کو گرا دیں گی، کبھی اون کے لبوں کو چومیں گی، محمد کے رخساروں کے بوسے دیں گی، لیکن زینب آگے بڑھی، بچوں کی لاشوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنائی، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، آواز دی پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ پھر ہاتھوں کو اٹھایا، میرے معبود میرے بھیا کو بچا لے۔ معبود بس عزیزوں، خدا جانے زندہ رہیں ہم یا نہ رہیں، آج 4 محرم ہے، جی چاہتا ہے کہ مصائب میں کوئی کمی نہ رہے، شہزادی زینب کے بچوں کے مصائب پڑھ لیں۔ ہاں عزیزوں، قافلہ کربلا سے چلا، کوفے اور شام کی منزلیں طے کرتا رہا، بی بی زینب قید خانے میں رہیں، قید خانے سے رہا ہوئیں، اس مکان میں شہداء کے سر آئے، مگر زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ کچھ دیر سن لیجیے عزیز، تھوڑا سا حوصلہ سنیے عزیزوں۔ قافلہ مدینے واپس آ گیا، جب قافلہ مدینے واپس آ گیا، زینب نے امام زین العابدین کے گھر میں قیام کیا۔ کافی دن تک بی بی امام زین العابدین کے گھر میں رہی۔ ایک دن عبداللہ ابن جعفر آئے، آگے کہا کہ میرے لال، کیا آپ کی پھوپھی ہم سے کچھ ناراض ہیں؟ جب سے آئی ہیں آپ کے گھر میں ہیں، اپنے گھر تشریف نہ لائیں۔ اپنے گھر تشریف نہ لائیں۔ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھوپھی جب سے آئی ہیں مسلسل روتی رہتی، آج ہم پھوپھی کو گھر پہنچا دیں گے۔ عبداللہ ابن جعفر اپنے کسی کام سے چلے گئے، امام زین العابدین نے جناب زینب تک یہ پیغام پہنچایا۔ بی بی اٹھی، سر پہ چادر ڈالی، بھتیجے کے ساتھ اپنے گھر آئیں۔ عبداللہ گھر میں موجود نہ تھے، بی بی سین خانہ میں جا کے بیٹھ گئیں۔ شام کے وقت عبداللہ ابن جعفر گھر میں واپس آئے، اب جو سین خانہ میں داخل ہوئے، دیکھا ایک بی بی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھی ہے۔ قریب آئے، اے بزرگوار بی بی،
شاید آپ اپنا گھر بھول گئی. یہ علی کی بیٹی زینب کا گھر ہے. آپ کون ہیں بی بی؟ سر اٹھایا. ارے والی ہم ہی کو زینب کہتے ہیں. کیا اب آپ بھی ہمیں نہ پہچانیے گا؟ اے بی بی یہ کمر کیسے خمیدہ ہو گئی؟ اے بی بی یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ ارے اب والی کیا پوچھ لیا؟ کربلا میں ایک دوپہر میں اماں کا بھرا گھر اجڑ گیا. میں کہیں اور بھی یہ مصائب پڑھ سکتا تھا مگر میں چاہتا ہوں اس امام والے کا کوئی حق ہے. یہاں اب رونے کے لیے آتے ہیں عزیزوں. کوئی کمی نہ کیجیے گا آج پرسہ دینے میں. آج ان بچوں کا ماتم ہے جن کی ماں نے ان کا ماتم نہ کیا. ارے بی بی آپ اے بی بی آپ کب آئیں؟ گھر میں کب آئیں؟ کہا عبداللہ ہم ظہر سے پہلے گھر آ گئے تھے. کبھی بھی آپ کب سے یہاں بیٹھی ہیں؟ کہ جب سے آئے تب سے بیٹھے. کبھی بھی آپ حجرے میں نہیں گئی؟ آپ دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہی. کہ عبداللہ ہم دھوپ میں بیٹھے رہے آپ سے برداشت نہیں. ارے ہم نے کربلا میں دیکھا ہمارے بھیا کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے. عبداللہ ابن جعفر. کبھی بھی سنیے کبھی بھی ہم نے کربلا کے مصائب تو سنے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا. اے بی بی ہم چاہتے ہیں آپ اپنی زبان سے بیان کیجئے. دیکھیں سنیے یہ بی بی زینب کے گھر میں پہلی مجلس ہو رہی. ذاکرہ بی بی زینب ہے. سننے والے عبداللہ ابن جعفر ہیں. زوجہ بیان کر رہی ہے. شوہر سننے والا ہے. کبھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیان کیجئے. تو پوری مجلس کتابوں میں موجود ہے. جناب زینب نے عبداللہ ابن جعفر کو بتانا شروع کیا. میں جلدی اختصار سے آپ کو بتا رہا ہوں. جناب زینب نے کہا عبداللہ ہم 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے. خیمے دریا کے کنارے لگائے گئے لیکن کچھ وقت تک گزرا تھا کہ خیمے ہٹا دیے گئے. اے عبداللہ خیموں میں پانی ختم ہو گیا. دشمنوں کی تعداد بڑھتی رہی. 7ویں محرم آئی. خیموں میں پانی ختم ہو گیا. اے عبداللہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کودے لیے ہوئے اعلیٰ تاش کی آوازیں بلند کر رہے تھے. اے بھیا اے عبداللہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور میں نے سنا کہ میرا بھیا اپنے انصار کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری گردنوں پر سفید اٹھا لیتا ہوں چلے جاؤ. میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں چلے جاؤ. میں چراغ بجھائے دیتا ہوں چلے جاؤ. کوئی نہ گیا. میرے بھیا نے فہرست شہداء سنانا شروع کی تب بھی کوئی اٹھ کے نہ گیا. سارے انصار حسین سے سنتے رہے یہاں تک کہ میرے بھتیجے نے پوچھا کہ چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ میرے بھیا نے پوچھا بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ کہا اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. حسین نے کہا بیٹا قاسم تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے. تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے. اے عبداللہ رات کسی طرح سے گزری. ہم روتے رہے گریا کرتے رہے تمہارے بچوں کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوئی. علی اکبر نے اذان دی. جیسے ہی علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ میں بے ہوش ہو گئی. اے عبداللہ کچھ دیر میں مجھے ہوش میں لایا گیا. اے عبداللہ جنگ شروع ہو گئی. اب عالم یہ تھا کہ ایک شہید ایک جانثار میدان میں جاتا تھا شہید ہوتا تھا اس کا لاشا میرا بھیا لے کے آتا تھا. حسین کا عالم یہ تھا کہ ایک لاشا لے کے آتے تھے دوسرے کو اجازت دیتے تھے. دھیرے دھیرے حسین کے انصار کا خاتمہ ہو گیا. حسین کے انصار کا خاتمہ ہو گیا. اب مسلم کے بچے میدان میں آئے. انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا. بچے شہید ہو گئے. حسین بچوں کے لاشیں لے کے خیمے میں آئے. یہ کہہ کے زینب خاموش ہوئی. عبداللہ نے کہا بی بی اور بیان کیجئے. زینب خاموش ہوئی. عبداللہ نے پھر کہا بی بی کچھ اور بیان کیجئے. زینب خاموش رہی. عبداللہ نے کہا بی بی آپ بیان کیوں نہیں کرتی؟ میں سمجھ گیا کہ آپ کیوں رکی ہے. اے بی بی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا کہ علماء
मोहम्मद हुसैन। हाँ मेरे वाली, मैंने अपने बच्चों को अपने भैया पर कुर्बान कर दिया, उसके बाद मेरा कासिम मैदान में आया। लेकिन अब्दुल्ला, हमारे बच्चों के तो लाशें खेमे में आए, लेकिन कासिम का लाशा ऐसे आया कि मेरा भैया एक कतरे बयान कर रही है। अब्दुल्ला सुन रहा है, एक लम्हे के लिए ठहरिए। आप रो रहे हैं, आंसुओं के साथ जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। खुदा के लिए मेरी जिंदगी की दुआ ना कीजिएगा, लेकिन ये दुआ जरूर कीजिएगा कि जब तक जिंदा रहो आले मोहम्मद के फदाइल व मसाइब पढ़ता रहो। सुनिए अजीजों, जनाब ज़ैनब कहती हैं अब्दुल्ला, सारे लाशें आते रहे, गंज शहीदा में लाशें रखे जाते रहे। आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों पर शबीह पैगंबर का जनाजा था, अली अकबर का लाशा था, हुसैन पीछे पीछे कमर को पकड़े हुए। बच्चों ने लाशे को जमीन पर रखना चाहा। मैंने कहा रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, मैं एक चादर बिछा दूं। मैंने अपने सर से चादर उतारी, जमीन पर बिछाई, उस पर अली अकबर का लाशा रखा गया। ये कहने के बाद ज़ैनब ने मुंह पर तमाचे मारे। अब्दुल्ला, अली अकबर के नीचे तो मैंने अपनी चादर बिछा दी, लेकिन जब मेरे भैया का लाशा करबला की जलती जमीन पर पड़ा हुआ था तो मेरे सर पर चादर भी न थी। रोते रहे अब्दुल्ला, बयान करती रही ज़ैनब, यहाँ तक कि मजलिस तमाम हुई। जब ज़ैनब की मजलिस तमाम हुई, अब्दुल्ला रोते रहे, रोते रोते कुछ अपने आप को संभाला, उठे, बीबी ज़ैनब के बाजू पकड़ के ज़ैनब को उठाया, कहा बीबी चलिए चलिए अपने हुजरे में चलिए। अब्दुल्ला ज़ैनब को लिए हुए हुजरे के करीब आए। अब जो हुजरे के करीब आई, हुजरे के दोनों बाजुओं पर दोनों हाथों को रखा। अब जो अंदर देखा, कयामत का मंजर नजर आया, कयामत का मंजर नजर आया। खुदा किसी माँ को ये मंजर न दिखाए। ज़ैनब ने देखा दो छोटे छोटे